بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میں اسلامک گیان کی جانب سے فن نحو کورس کا 24واں اور آخری ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ سبق انشاءاللہ یوٹیوب کا آخری سبق ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ حروف زیادت۔ حروف زیادت وہ حروف ہیں جن کا معنی لغوی طور پر کوئی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو جملے میں زینت اور تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ ان کا استعمال جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے ان۔ یہ حرف تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے ان زید لقائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ دوسرا ہے ان۔ یہ بھی تاکید یا اضافت کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے علمت ان زید قائم، میں نے جانا کہ زید کھڑا ہے۔ تیسرا ہے ما۔ یہ بطور زائد استعمال ہوتا ہے تاکہ جملے میں تاکید یا وضاحت آئے، جیسے فبما رحمت من اللہ، تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہے۔ یہاں ما جو با حرف جر کے بعد آیا ہے وہ زائد ہے، اصل میں فبرحمت من اللہ ہے۔ چوتھا ہے لا۔ یہ بطور زائد استعمال ہوتا ہے تاکہ جملے میں انکار کے معنی زیادہ واضح ہوں، جیسے ما جاءنی زید ولا عمر، نہ میرے پاس زید آیا اور نہ عمر۔ پانچواں ہے من۔ یہ نفی کے جملے میں تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ما جاءنی من رجل، میرے پاس کوئی بھی آدمی نہیں آیا۔ چھٹا ہے کا۔ یہ تشبیہ یا زائد کے طور پر آتا ہے، جیسے کأن زید اسد، گویا زید شیر ہے۔ ساتواں ہے با۔ یہ بھی یعنی با حرف جر بازر بی، یہ بھی کبھی زینت یا تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے وباللہ استعین، اور میں اللہ کی مدد سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ آٹھواں ہے لام۔ یہ حرف لام تاکید کے طور پر آتا ہے، جیسے لزید قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ اس کے بعد ہیں حروف شرط۔ حروف شرط وہ حروف ہیں جو ایک بات کو دوسری بات پر معلق کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں، یعنی شرط اور جواب شرط کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ پہلا ہے ان۔ یہ فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور شرط ظاہر کرتا ہے، جیسے ان تدرس تنجح، اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا ہے لو۔ یہ ماضی کے فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور شرط ظاہر کرتا ہے، جیسے لو جئتنی لاکرمتک، اگر تم میرے پاس آتے تو میں تمہاری عزت کرتا۔ تیسرا ہے اما۔ یہ بھی شرطیہ جملے میں آتا ہے، جیسے اما زید فیکتب، جہاں تک زید کا تعلق ہے وہ لکھتا ہے۔ چوتھا ہے من۔ یہ شرطیہ اسم ہے جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے من یعمل خیرا یجدہ، جو کوئی نیکی کرے گا وہ اس کا پھل پائے گا۔ پانچواں ہے ما۔ یہ غیر ذی روح چیزوں کے لیے شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے ما تفعل من شیء تجدہ عند اللہ، جو کچھ تم کرو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یہ تھے حروف شرط۔ اس کے بعد ہیں حروف تنبیہ۔ حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جن کے ذریعے مخاطب کی توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ وہ کسی بات کو دھیان سے سنے یا سمجھ لے۔ پہلا ہے الا۔ یہ حرف تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ مخاطب کو متوجہ کیا جائے، جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں۔ دوسرا ہے اما۔ یہ بھی تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اما ھذا الکتاب سہل جدا، سن لو یہ کتاب بہت آسان ہے۔ تیسرا ہے ہا۔ یہ حرف خاص طور پر تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ مخاطب پوری توجہ دے۔ مثال ہے ہا انت ذا، دیکھو تم یہاں ہو۔ محترم سامعین اکرام، امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چند سوالات ہیں جن کو حل کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے حروف زیادت کو جملے میں کیوں لایا جاتا ہے؟ دوسرا سوال ہے حروف زیادت کتنے ہیں اور کیا کیا؟
تیسرا سوال ہے ماضی میں شرط کے معنی دینے کے لیے کون سا حرف شرط آتا ہے؟ چوتھا سوال ہے کسی بھی دو حروف شرط کی ایک ایک مثال پیش کریں۔ پانچواں سوال ہے حروف تنبیہ کو کیوں لایا جاتا ہے؟ اور ایک ضروری اعلان ہے، ہمارا فن نحو سے متعلق ایک پریمیم کورس بھی ہے، یعنی یہ اسباق صرف یوٹیوب پر چل رہے ہیں جو صرف 5 یا 7 منٹ کی ہوتی ہیں۔ اب آن لائن کلاسز بھی ہوں گی جو کہ 30 یا 40 منٹ پر مشتمل ہوں گی، جس میں اسباق کو تفصیل سے پڑھایا جائے گا اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی وہیں دیے جائیں گے۔ لہٰذا جو حضرات اسباق کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسکرین پر نظر آ رہے نمبر پر کال یا میسیج کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔